وقت بدلتا چلا گیا اور چھوٹی چھوٹی ان لڑائیوں نے حوض زر اور حوض اقتدار تک رسائی حاصل کر لی۔ یہ وہ دور تھا جب اس روئے زمین پر سرحدوں کا تصور نہیں تھا، لیکن جو ہی معاشرے کی تقسیم میں سرحدوں کی لکیر کھینچی تو ان چھوٹی چھوٹی لڑائیوں نے جنگوں کی شکل اختیار کر لی۔ زمانہ قدیم میں جنگ زمین کے لیے زمین پر ہی ہوا کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ انسان نے ترقی کی تو یہ جنگیں پانی پر بھی ہونا شروع ہوئے، اور جب زمانے نے اور ترقی کی تو یہ جنگیں فضا میں بھی ہونے لگے۔ اب ملکوں کی اکیلے لڑائی کی بجائے اپنے ساتھی ملکوں کو بھی شامل کرنا شروع کر دیا، اور یوں یہ لڑائیاں انفرادی کی بجائے اجتماعی طور پر لڑی جانے لگی۔ آج میں آپ کو اس جنگ عظیم دوم کی بحری جنگ کا ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، جسے آج تک کی دنیا کی سب سے بڑی بحری جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ 23 اکتوبر 1944 کا دن تھا جب بحیرے فلپائن کے ساتھ خلیج یہ صرف اس لیے ہی دنیا میں آج تک لڑی گئی سب سے بڑی بحری جنگ نہ تھی بحری جنگی جہازوں سے تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ امریکیوں کے پاس 34 طیارہ برادر بحری جہاز اس کے علاوہ تھے، جن پر لگ بھگ 1500 جنگی مشاق طیارے بھی موجود تھے۔ جنگی ساز و سامان کی تعداد کے تناسب سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک اور 5 کا تناسب تھا۔ یہ جنگ عملاً دو بڑے بحری محاذوں خلیج لیٹی اور جزیرے سمرا کے قریب لڑی گئی تھی، اور اس جنگ کی سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ کسی وقت بڑے امریکی بیڑے کا مقابلہ چھوٹی جاپانی بیڑے سے ہو، اور کسی وقت ایک چھوٹے امریکی بحری بیڑے کا مقابلہ ایک بڑے جاپانی بیڑے سے ہو جاتا۔ یہ اپنے وقت کی ان دونوں بڑی طاقتوں کا اپنے طے پر یہ دعویٰ تھا کہ ان کے جنگی ہتھیار دشمن کے مقابلے میں جدید، حیاور اور ان کی جنگی حکمت عملی دوسرے سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے یہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے برسر پیکار تھے۔ اب عملی طور پر یہ جنگ بیڑوں کی تعداد جاپان کے مقابلے میں زیادہ تھی، لیکن جزیرہ سمرا پر لڑی جانے والی جنگ میں امریکہ نے نسبتاً چھوٹا جنگی بیڑا جاپان کے متقابل بھیجا تھا۔ جہاں تک جنگی ٹیکنیک کا معاملہ تھا، بیشتر محاذوں پر جاپان کو کم نفری کے باوجود امریکہ پر سبقت حاصل تھی۔ چنانچہ جزیرہ سمرا میں امریکہ نے کسی خاص حکمت عملی کے تحت ایک چھوٹا بحری بیڑا روانہ کیا تھا، جبکہ جاپانی بیڑا امریکہ کے مقابلے میں بہتر ہتھیاروں سے لیس تھا۔ چنانچہ امریکہ کو شروع ہی سے سخت مزاحمت کا سامنا رہا، لیکن جلد ہی امریکی فورس نے حالات سنبھالنا شروع کیے، اور اس چھوٹی امریکی بیڑے نے سخت مشکلات میں بھی جاپان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس چھوٹے امریکی بحری بیڑے نے ایک بھرپور وار کر کے جاپانی کمانڈر وائس ایڈمرل تاکیو کریتا کو اپنے بیڑے کا رخ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ امریکہ کی بھرپور مزاحمت سے لگ رہا تھا جیسے امریکہ کے کسی بہت بڑے بیڑے نے حملہ کر دیا ہے۔ دراصل امریکی جنگی حکمت عملی ہی کچھ ایسی تھی، اور وہ جاپانی جنگی جہازوں کے بالکل قریب آ گئے، جبکہ جاپان نے مقابلے کے لیے لمبی رینج والی توپیں نصب کر رکھی تھی تاکہ امریکہ کی مزاحمت کو دور سے ہی روکا جائے۔ لیکن اس حکمت عملی کا امریکہ کو یہ فائدہ ہوا کہ جاپانی لمبی رینج والی توپیں دری کی دری رہ گئی۔ اس جنگ میں جاپان کی تقریباً 300 بحری
جو جائزے پیش کیے ان کے مطابق یہ جنگ نتائج کے اعتبار سے یوں خلاف توقع تھی کہ ایک طرف تو جاپان جیسے اپنی جدید بحری قوت پر گھمنڈ تھا، فلپائن پر امریکی حملے کو روک نہ سکا اور امریکہ نے عملاً جاپان کی بحریہ کو ناکارہ کر دیا، جبکہ دوسری جانب امریکہ کے اس جدید ترین ہیکل بحری جہاز USS جانسٹن کو جاپانی بحری جہاز یاماتو نے سمندر برد کر دیا، جس پر امریکہ کو بہت گھمنڈ تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جاپان کے یاماتو بحری جہاز کے حملے کے دوران امریکی جہاز USS جانسٹن پر سوار 327 اہلکاروں میں سے 186 ارکان جان بچاتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ اس جنگ کی جو سب سے دلچسپ بات تھی وہ دو بڑی قوتوں کے جدید ترین بحری جہازوں یاماتو اور جانسٹن کے درمیان ٹکراؤ تھا۔ جہاں امریکہ نے جاپان کے یاماتو کو بے بس کر دیا، وہی دوسری طرف جاپان نے امریکہ کے USS جانسٹن کو سمندر برد ہونے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اس سے بھی دلچسپ بات یہ تھی کہ جانسٹن جہاز عام جہازوں کے برعکس کسی قریبی ساحل کے ارد گرد ڈوبنے کی بجائے سمندر کی گہری ترین جگہوں میں سے ایک گہری جگہ پر انتہائی تیزی سے